بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ لیکچر کا موضوع ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا صفحہ نمبر 8 اور 9 پر دیے گئے رموز اوقاف ہیں، اور اس سبق میں جو صفحہ نمبر 8 اور 9 پر جو اس کے عنوان دیے گئے ہیں وہ رابطہ اور تفصیلیہ ہیں۔ رابطہ اور تفصیلیہ کو جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جماعت 12ویں کی جو حصہ نثر میں جو اسباق دیے گئے ہیں وہ کل 17 ہیں، اور 17 اسباق میں سے کم از کم 9 اسباق میں جو رموز اوقاف کو شامل کیا گیا ہے۔ کچھ اسباق ایسے ہیں جن میں رموز اوقاف کے جو آگے اقسام ہیں ان کی تعریفیں دی گئی ہیں، اور کچھ میں جو ہے وہ مشقیں دی گئی ہیں۔ اس طرح سے رموز اوقاف جو ہیں وہ جماعت 12ویں کے امتحانات کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان کا نہ صرف یہ حصہ معروضی میں ان کے سوالات دیے جاتے ہیں بلکہ حصہ موضوعی میں بھی اس کے سوالات دیے جاتے ہیں۔ اس لیے طلباء ہم رموز اوقاف کو نہ صرف ان کے بارے میں جانیں گے، ان کو سمجھیں گے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی کام آئیں گے۔ رموز اوقاف کو انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ یہ ایسی علامات اور اشارے ہیں جس سے ہم اپنی گفتگو، اپنے کلام اور زبان کو بامعنی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی تعریف پڑھیں گے۔ رموز اوقاف، رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز علامت یا نشانی کو کہتے ہیں۔ اوقاف، اب دوسرا حصہ آ جاتا ہے اوقاف۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ اس طرح سے رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کریں، اسے رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ یعنی گفتگو کے دوران ہم نے کہاں زیادہ رکنا ہے، کہاں سوالیہ انداز سے بات کرنی ہے، کہاں ہم نے حیرت و افسوس کا اظہار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جو ہے وہ ہمیں رموز اوقاف سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے یہ سامنے مثال دی گئی ہے، روکو، پھر اس کے بعد سکتہ، سکتہ کی علامت لگی ہوئی جسے ہم انگریزی میں کوما بھی کہتے ہیں۔ روکو، مت، جانے دو، اور آخر میں علامات ختمہ۔ علامات ختمہ کہا جاتا ہے فل سٹاپ کو، اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں علامات ختمہ۔ یعنی اس پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ روک لو اس کو، یعنی اس کو روکو، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کو جانے نہیں دینا، یعنی سکتہ کے بعد اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اس کو جانے نہیں دینا۔ جبکہ وہی جملہ جب کہ نیچے لکھا گیا ہے روکو مت، اب روکو مت کے بعد جو ہے علامات سکتہ کو لگایا گیا ہے، اور پھر لکھا گیا ہے جانے دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ جانے دینا ہے۔ تو دونوں جملے ایک جیسے ہیں، لیکن علامات سکتہ یعنی کوما لگانے سے ان جملوں کا جو مکمل طور پر اس کا معنی چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ رموز اوقاف کی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم مضامین کو لکھتے ہوئے یا حصہ نثر میں یا کہیں پر بھی جب ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے جو جملے ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رموز اوقاف کے جو اقسام دی گئی ہیں اس پہلے سبق میں، وہ ہے رابطہ۔ رابطہ، اس کا استعمال جس کو ہم انگریزی میں کولن بھی کہتے ہیں، اس کے 2 ڈاٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے میں کسی سابق کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات، ٹھیک ہے، یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو، وہاں اسے رابطہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہے میری بات یاد رکھو۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا میری بات یاد رکھو، پھر رابطہ کی علامت آئی ہے، اگر تم نے محنت نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے۔ اگر ہم صرف یہ لکھ دیں کہ اگر تم نے محنت نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے تو پھر بھی جملہ ادھورا ہے۔ اب میری بات یاد رکھو، اگر ہم اس جملے کو اتنا لکھ دیں اور باقی جملہ نہ لکھیں تب بھی بات ادھوری ہو جائے گی۔ اگر ان کے درمیان ہم نہیں لگاتے رابطہ تو وہ جملے میں ایک سیکوینس نہیں رہے گی، ایک بات کو کہنے کا انداز پراپر نہیں رہے گا۔ تو رابطہ لگانے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی دوسری مثال ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ کام غلط ہے۔ اب اگر ہم اس میں علامات رابطہ نہیں لگاتے تو یہ جملہ بھی بے معنی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے، کیا کہا ہے، یہ کام غلط ہے، کیونکہ اس کا پورا معنی نہیں بنے گا، کیونکہ جب بھی ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ٹھہراؤ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں لگانے کا مقصد ہی ٹھہراؤ ہوتا ہے، جس سے جو جملے کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے رابطہ۔ اسی طرح سے جب کسی مختصر قول
کہاوت یا مصرے وغیرہ، مصرے یعنی جو شعر میں استعمال ہوتا ہے وغیرہ کو بیان کرنا ہو تو تمہیدی کا مطلب ہوتا ہے بات کو شروع کرنے کا انداز۔ جب ہم نے بات کسی سے کرنی ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ بات تو نہیں شروع کرتے نا، پہلے ہم اس کی تمہید باندھتے ہیں۔ تو تمہیدی جملے اور اصل جملے کے درمیان رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال دی گئی ہے، سچ ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے پہلے اپنی بات شروع کی ہے کہ سچ ہے، اس کے بعد پھر آپ نے علامت رابطہ کو لگایا، پھر آپ نے کہا گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، ابھی اتنا فرمایا، آگے کیا فرمایا ہے؟ اگر ہم ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں تو جملہ ادھورا ہو جائے گا، یعنی ہم نے بات کو پیپ کرنے کے لیے پہلے تمہید باندھی ہے کہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کیا فرمان ہے، پھر ہم نے علامت رابطہ کے بعد اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد دو متضاد جملوں یعنی دو الٹ جملوں کے درمیان بھی رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے مثال، آپ کے ساتھ قدم تو چلتے ہیں، پھر علامت رابطہ آ گیا، دل نہیں چلتا۔ یہ دو مختلف باتیں ہوگی، دو الٹ ہو گئیں۔ اسی طرح سے انسان چل سکتا ہے، پھر اس میں ہم نے علامت رابطہ کو لگایا۔ اڑ نہیں سکتا یعنی چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، یہ بھی متضاد ہے، تو یہاں پر بھی ہم علامت رابطہ کو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 آ جاتا ہے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی علامت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لگائی گئی ہے۔ یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، جسے ہم انگریزی میں ایکسپلینیشن بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں تشریح کرنا یا فہرست کے بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں نے لائبریری کے لیے یہ کتابیں خریدی ہیں، آگے علامت تفصیلیہ آئی ہے، پھر آگے آپ نے جیسے کتابوں کے نام آب غم، جنت کے پتے، پیر کامل، مصحف وغیرہ وغیرہ، تو یہ کتابوں کے نام آگے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آگے علامت تفصیلیہ آئی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جہاں پر ہم نے اب آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اب تفصیل آگے نماز کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، تو یہ علامت تفصیلیہ ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جب کسی عبارت میں تفصیل بتانی ہو تو بھی تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ مثالیں، جیسے اب ذرا میری رودات سنو، غور سے سنو، ٹھیک ہے، رودات کا مطلب میری بات سنو، یا آپ میری کہانی سنو، یا میری پورا واقعہ سنو، تو اس سے پہلے ہم کیا کیا، ہم نے یہاں پر تفصیلیہ کی علامت لگائی ہے۔ میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس اسٹاپ پر پہنچا وغیرہ وغیرہ، یعنی آگے ساری رودات آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے اگلی مثال ہے، ناریل کے تیل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب دیکھیں اس کے آگے انہوں نے پھر علامت تفصیلیہ لگا دی ہے، اور اس کے بعد ہم آگے ناریل کے تیل کے فوائد بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو یہ ہے علامت تفصیلیہ، اور اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر میں ہم رموز اوقاف کے مزید جو ہیں اس کی اقسام کو پڑھیں گے، اور کچھ اگلے اسباق میں جا کے مشقوں کے ذریعے ہم رموز اوقاف کی جو ہے پریکٹس کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔